الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. Lord.
سے رکا تو القصہ مدینے سے چلا شاہ مدینہ رفیع کا مجھے رونے لگا بولا پاس جھکا ہوئے تو تن کو جو دیکھا مایا کی واسطے وہ بازار چلے کیا ہے پاؤں سے گھوڑے تو دیکھتی ہوئی تو راستہ کی مکان کا آو شبا پاؤں پر گھوڑے کے گھوڑے ہو شبا القصہ مدینے چلا شاہ مدینہ کا سننا تبھی اس شہ والا بیٹی کو لیا گود میں منہ پر دیا بوسا مایا کی بولو میری صبرا ہوش میں آؤ تمہیں لے چلتا ہے بابا ہے روتا ہوں ماروتی ہے آواز سنا بتا دو القصہ مدینے سے چلا شاہ مدینہ ملتا گشائی ہو تم ساتھ ہمارے کو جو ہم ہیں تمہیں چاہیے کو تو ذرا تو اذیت اغلب ہے کو بہن کہہ کے پکارے ماں باپ کے بہنوں سے تو آزودہ بنا اپنے اس وقت ہم القصہ مدینے سے چلا شاہ مدینہ جب لینے کی باتیں کوئی آتا بنا سب جس بنا کہتے اٹھ جائے گا لوگوں میرا چھوٹا سا بیرا ماتے کا سجا تو لے گا صبح نہیں جاتا ہے اسی کو مجھے دیکھا القصہ مدینے سے چلا شاہ مدینہ مانے کا ہندو سکو گیت کیوں کا گھبرانے کا یہ تو بہت خیر ماتا صاحب یہاں سے اچھا جھوٹی رائے جسے پتل سمجھ کر گھر کو جھوٹو سزا دیجیے کی وہ اللہ کے تقدیر میں آئے بارگاہ امام تلوار کی اور ہاتھ ابھی باقی ہے پیاس تلوار کی اور ہاتھ ابھی باقی ہے قوت حیدر کرار ابھی باقی ہے اور فکر جدیدی سے بتا دے جا کر فکر جدیدی سے بتا دے جا کر سنگے ابھی باقی جنگ عباس علمدار ابھی باقی ہے سلام کے اندر ہر ہے تیرا
کہ کچھ اس لیے بھی سجدہ احمد کو طول ہے. میرا نظریہ ہے کہ کہیں گا کہ کچھ اس لیے سجدہ احمد کو طول ہے. کچھ اس لیے بھی سجدہ احمد کو طول ہے. احمد کو طول ہے. احمد کو طول ہے. جو تنگ نظر ہے دیکھ لے رتبہ ہے. جو تنگ نظر ہے دیکھ لے رتبہ ہے. کہ ہر کی جزا رتوں کو فراموش کر دیا. ہر کی جزا رتوں کو فراموش کر دیا. ہر کی جزا رتوں کو فراموش کر دیا. فراموش کر دیا. فراموش کر دیا. کردار ہے رسول کے جیسا ہے. کردار ہے رسول کے جیسا ہے. ایک نعرہ سوال کہ تیرے تاج کے فلک پہ ستارے چمک اٹھے. تیرے تاج کے فلک پہ ستارے چمک اٹھے. تیرے تاج کے فلک پہ ستارے چمک اٹھے. ستارے چمک اٹھے. ستارے چمک اٹھے. عجیبوں سے میں نے نام جو دیکھا حسین کا. عجیبوں سے میں نے نام جو دیکھا حسین کا. اور یہ شعر دیکھیے گا بابا میرے پاس. ہمت کی غیر سکینہ میں آتی سمٹ کے وہ. مت کی غیر سکینہ میں آتی سمٹ کے وہ. آتی سمٹ کے وہ. آتی سمٹ کے وہ. پا جاتی غریب رات اشارہ ہے. پا جاتی غریب رات اشارہ حسین کا. یہاں سے دیکھیے گا مہاراج کے چندر ہے. ایوب آگے دیکھیے سب حسین کو. ایوب آگے دیکھیے سب حسین کو. سب حسین کو. سب حسین کو. سبھی پڑا ہے سامنے بیٹا حسین کا. سبھی پڑا ہے سامنے بیٹا حسین کا. کربلا کے واقعے کو لوگ قصہ لکھ دیتے ہیں, کہانی لکھ دیتے ہیں. یہ دیکھے گا اس کو نظر لگ کے شعر میں کہا کہ زندہ حقیقتوں کی علامت ہے کربلا. زندہ حقیقتوں کی علامت ہے کربلا. علامت ہے کربلا. علامت ہے کربلا. اس کو کہے نہ کوئی جتنا حسین کا. اس کو کہے نہ کوئی جتنا حسین کا. یہ شعر بطور خاص دیکھے گا کہ قرآن بیڑیوں میں آیت ہے بیڑیا. قرآن بیڑیوں میں ہے آیت ہے بیڑا. آیت ہے بیڑا. آیت ہے بیڑا. بازار شام اور ہے قربا حسین کا. بازار شام اور ہے قربا حسین کا. کہ یہ کہتے ہوئے خلد پری جاؤں گا. یہ کہتے
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسول ربنا بالحق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا الملائكة جل جلاله والسيد مولانا عبد من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرحومہ ام الحسین بیوی بنت نذیر حسن صاحب اور ایک خاصے جو ہے جناب فقیر حسین صاحب کے اور ان کی روح کو بڑا سبق دے دیے کہ یہاں کی بڑی خدمتیں اور انہیں انجام دی ہیں. لہٰذا کر کے ہماری مدد سے آپ وسیلہ ہیں ضائع نہیں ہیں انتظار کر رہے ہیں مگر یہ نہیں جانے کہ مولا کا کہنے والا پتہ نہیں ہے بلکہ اللہ اور شہادت سے درجہ دیتا ہے. اس مجلس کے پروگرام میں ہو سکتا ہے کہ مرحوم کی روح کہیں پر بھی ہو جو اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کہا ہو رہی ہو, مگر جن لوگوں نے قدم رسول پر جس طریقے سے خدمتیں انجام دی ہیں, چاہے وہ اپنی محنت کے ذریعے سے چاہے پیسوں کے ذریعے سے چاہے جس طرح سے بھی خدمتیں انجام دی ہیں, چاہے وہ حسین صاحب ہوں بی آئی ڈی صاحب, چاہے غلام حسین صاحب یا امید حسن صاحب جو لوگ آگے خدمتیں انجام دی ہیں اور جو لوگ آخر دے رہے ہیں. یعنی یہ پروگرام جو ہو رہا ہے وہ ڈیرا نیشنل کمیٹی کی جانب سے ہوتا ہے. آج سڑکوں آج میں یہاں اتوار جو ہے شام کو 4 بجے ہوتی ہیں اور 7 بجے پروگرام جو آج لگانے کا کیا جاتا ہے جو کہ ذاکر آتے ہیں اور مولا کے نام پر اپنی مجلسوں کو خطاب کرتے ہیں. لہذا یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ مبارک جگہ ہر کسی یہ اہل بیت کے در پر آنے کے لیے دولت کی طرف نہیں ہے, اقتدار کی طرف نہیں ہے, بلکہ مولا کے در پر آنے کے لیے صرف اور صرف محبت کی طرف ہے. اگر تو انسان محبت کے ساتھ آ رہا ہے تو یقین ہے کہ حسین اسے قبول کریں گے اس کے آنے کو, مگر اگر یہ دولت کی بنیاد پر یہ سوچ لے کہ ہم دولت کی بنیاد پر سب کچھ کر دیں گے تو کل تو دے گا, مگر یقین ہے کہ پھر وہ دولت کی بنیاد پر چاہے کہ ضرورت حاصل کر دے یا کوئی اور ناممکن حاصل کرتی وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو دولت یہ پیاری ہوتی تو یہ جس دولت یہ لیا ہوتا اور ویسا لیا ہوتا, مگر انکار بیان حسین نے یہ بتا رہا ہے کہ حسین کے نزدیک دولت نہیں ہے, ضرورت پر اقتدار نہیں ہے, بلکہ جو بھی حسین کے گھر پر آئے وہ خلوص سے آئے اور محبت سے آئے, اور جو بھی حسین کے گھر پر خلوص اور محبت سے آئے گا تو یقین آتی کہ پھر دنیا ہوتی نہیں سمجھے گی بلکہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. سلام علیہ محمد. میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا, بس مختصر آپ کے سامنے رمضان جلدی دیر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کل کی تاریخ جو دوسری ہوئی ہے پہلی زندگی, کل کی تاریخ وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جس تاریخ میں ہمارے اور آپ کی شہزادی جناب آپ کی تاریخ گزری ہوئی ہے. ذرا غور کرنا ہے نے کیا بنایا اپنی بیٹی کے لیے بنا رہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا, فاطمہ میرا جز ہے,
قرآن مجید میں محمد کو کیا فرمایا کہ محمد اللہ رسول ہے، محمد آپ کو رسول ہے، یعنی پیغمبر اسلام بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ رسالت کے رسول ہے. آج دنیا کہتی ہے رسول کیا ہے، رسول کو جانتے نہیں، رسول کو پہچانتے نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک حد ہو گئی کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول تو وہ جیسا ہے، جبکہ رسول ان لوگوں جیسا نہیں ہے. اس لیے کہ جو نور ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے، جو خاکی ہوتے ہیں وہ خاکی ہوتے ہیں. کبھی خاک نور کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس لیے کہ نور نور ہوتا ہے، صاف صاف ہوتا ہے. میں نے کہا کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، جس لیے کہ رسول سے جوڑنے کی کوشش کی گئی کہ رسول ہم جیسے ہو جائیں گے. تو جس طرح سے ہم کھاتے ہیں اس طریقے سے پیغمبر بھی کھاتے ہیں، جس طریقے سے ہم راستے چلتے ہیں اس طریقے سے نبی چلتے ہیں. اگر نبی ہم طرح سے نہ ہوتے، اگر سے ہم جیسے راستہ نہ چلتے، اگر طریقے نہ لیتے، گفتگو نہ کرتے تو انسان کو گواہی کا طریقہ کہا گیا تھا. اگر سے راستہ نہ چل کر دکھایا ہوتا تو لوگوں کو راستہ چلنے کی تماشید نہ پتہ چلی. مگر پیغمبر نے یہ سارے کام نہ دیا تاکہ تم ہمارے سیرت کو دیکھتے چلے جاؤ، تاکہ تم اس پر عمل کرنے کی بہترین کردار حاصل کر سکو. آپ توجہ فرمائیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ جز رسالت ہے. عزیزان گرامی، یہ خطا کام سے ہوئی ہے، خطا یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنے زہرا کو چھوڑ کر، یعنی رسول کی فاطمہ کو چھوڑ کر لوگوں نے رسول کو سمجھنے کی کوشش کیا. اس فاطمہ کو سمجھایا گیا، فاطمہ کو جانا نہ جانا، فاطمہ کو بالکل الگ کر دیا جائے، لہٰذا رسول کی عظمت ہمارے سمجھ میں آ جائے گی. تو جب لوگوں نے فاطمہ کو الگ کر کے رسالت کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی تو رسول کی صورت تو سمجھ میں آئی مگر سیرت سمجھ میں نہ آ سکی. اس لیے کہ یقین ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بطور ملی، جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو فاطمہ کون ہے؟ تو جس میں رسالت ہے. فاطمہ کو رسالت کی زندگی سے الگ کر کے رسول کی عظمت کو جب بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو کبھی پیغمبر کی سیرت سامنے نہیں آئے گی. یادو مولانا کی ضرورت سامنے آ جائے کہ پیغمبر کی ضرورت کا تبدیلا تو پڑھا جائے گا مگر سیرت کا تبدیلا نہ پڑھا جائے گا. اور جب چلانے کے آپ کے مرحلے سے جو چیز آپ کے سامنے کرنا ہے سب سے رکھنے والا ہے. آپ توجہ فرمائیں، پیغمبر اسلام کے بعد متواتر رشتے پہ رشتے آ رہے ہیں. یا رسول اللہ ابھی میرے بیٹے سے کر دیجیے. پیغمبر بالکل خاموش ہوتی ہے، پیغمبر کو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وہی نہ ہو جائے. رسول بالکل خاموش ہے، رسول اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتے. پیغمبر بالکل خاموش ہے اور اللہ یہ ہے کہ لوگ آ کے کہنا ہی یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا آپ میرے بیٹے کے ساتھ کر دیجیے، آپ اپنی بیٹی کا آپ میرے بیٹے کے ساتھ کر دیجیے. پیغمبر بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں جواب دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل سے ذریعے جبریل جا کر کہہ دو میرے نبی کو تو جتنا ہی پریشان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا میرے بیٹے کے ساتھ کر دیجیے. تو رسول سے کہہ دیجیے کہ رسول آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب بیٹی ہمارے گھر کی ہے تو بیٹا بھی ہمارے ہی گھر کا ہوگا. سروا بھیجے محمد رسول آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے فرمایا ہے کہ جب بیٹی ہمارے گھر کی ہے تو یقینی کہ بیٹا بھی ہمارے گھر کا ہوگا. اور آواز یہ جا کر پیغمبر سے کہہ دو کہ اگر کوئی لوگ مسجد کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ایک سارا آسمان سے ڈوبے گا، وہ سارا جس کی کپڑے میں منظر ہو جائے گا. ہم اس سے اپنی بیٹی کا ذکر کریں گے. پیغمبر نے یہ اعلان عام کر دیا کہ دیکھو آسمان سے سارا ٹوٹے گا، وہ سارا جس کی کپڑے میں منظر ہو جائے گا. اب اسی سے اپنی بیٹی کا ذکر کر دیں گے. پیغمبر نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ کا حکم ہوا تو فرمایا جائے گا. کیا فرمایا؟ تاکہ آسمان سے ایک سارا ٹوٹے گا، وہ سارا جس کی کپڑے میں منظر ہو جائے گا. اب اسی سے اپنی بیٹی کا ذکر دیں گے. یہ مدینے میں پہلے سب جانی تھی جو پیغمبر کرا ہے. محمد آسمان سے ایک سارا ٹوٹے گا، وہ سارا جس کی کپڑے میں منظر ہو جائے گا. وہ اسی سے اپنی بیٹی کا ذکر کر دیں گے. جناب سے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ساری رات کس طرح سے گزری ہے، اس کی زندگی میں گزری، کس انبراہ سے گزری. بہرحال میرا مطلب ہے کہ آسمان سے چاند ٹوٹا، شہزادے میرے آسمان کھڑی ہے
آسمان سے تارا ٹوٹا، شہزادے نے فرمایا اللہ اکبر، ایک مرتبہ نہیں، تاریخ نے لکھا کہ 33 مرتبہ جملے کی تکرار شہزادے نے کیا، اور جب ستارے نے چکر لگایا تو شہزادے نے کہا الحمدللہ، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 33 مرتبہ جملے کی تکرار کیا۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا جو 34 مرتبہ تکرار کیا، دوسری مرتبہ الحمدللہ کا جو 35 مرتبہ اس کی تکرار کیا ہے، مگر جب ستارہ اس چوکھٹ پر آ گیا کہ جس چوکھٹ کے لیے بھیجا گیا ہوا تھا کہ آیا آگے کے ساتھ، تو شہزادے نے کیا کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے جملے شہزادے کا لفظ ادا کیا، اپنے جواب ادا کیا۔ اس وقت کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فاطمہ کے اس جملے کو نماز کا جز قرار دے دیا اور فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو تسبیح فاطمہ پڑھو۔ اس وقت تسبیح فاطمہ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اپنے فاطمہ کا واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ سروار دے محمد دروازے پر مولا کائنات کے بچہ اب دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک نے دوسرے نے پوچھا، دوسرے نے پوچھا، جس نے چودھری سے پوچھا مجھے بتاؤ کہاں گیا بھائی ہماری جو برتن آیا گیا آپ لوگوں نے ستارے کی بنیاد پر اپنی خدمت کو تمام کرا کہ ہم ستارے کا انتظار کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ جو ستاروں کی خدمت پر اپنی خدمت کو بنانا چاہتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، مگر جو ستاروں کی بنیاد پر اپنی خدمت کو نہیں بناتے وہ الگ ہوتے ہیں، وہ مطمئن گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یقین ہے کہ جب ستارہ چلا آخری مرحلہ کہ جب ستارہ چلا تو ایک سوال ستارے سے ہے کہ جب تو چلا تو یقین ہے کہ کسی کے در پر چلا جاتا، کسی کے چھت پر گریا ہوتا، وہ کرایا ہوتا، تو جب ستارہ آواز دے گا کہ اگر میں ٹوٹ چڑھاتا تو کسی کے دروازے پر چلا جاتا، کسی کی چھت پر گریا ہوتا، مگر میں ٹوٹ کر نہیں بلکہ حکم الہی سے بھیجا گیا تھا، لہٰذا علی کے در پر جانا تھا، تو علی کے در پر آ کر ستارے نے بتا دیا کہ دیکھو میں جب دیکھا کہ ستارہ کتنا بڑا ہے، اپنی دنیا کا بہت بڑا ستارہ ہے، زندگی کے ستارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، مگر اتنا بڑا ستارہ درست علی پر آیا تو عالم یہ ہوا کہ اتنا چنتا کی طرح علی پر آ گیا، اتنا چنتا اتنا مختصر ہوا کہ وہ در علی پر آ گیا، اور جب در علی پر آیا تو آج قرآن میں ذکر کر رہا ہے، حدیث بھی بیان کر رہی ہے، نبی نے بھی بیان کیا، علی نے بھی بیان کیا، حسن حسین تمام لوگوں نے بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ستارے نے اپنے کو سمیٹ کے بتا دیا کہ اگر سے شہرت چاہیے تو در علی پر آنا پڑے گا، مگر جب بھی در علی پر آؤ کبھی بڑے بن کر نہ آنا بلکہ چھوٹے بن کر آنا، اور جب چھوٹے بن کر آؤ گے تو بڑے ہو کر جاؤ گے۔ سلوات بھیجے مگر کیا منزل ہے فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا رسول ہے، مگر کیا دنیا نے انکار کیا؟ کیا دنیا والوں نے سوچا کہ جس پیغمبر نے اسلام سے فاطمہ زہرا کے سب سے مبارک کو ہوتا دے رہے ہو، پیشانی اکثر کا ہوتا دے رہے ہو، وہ پیغمبر کی بیٹی کو کس ظلم سے گزارا گیا ہے، کس مزاح کی منزل سے گزری ہے؟ فاطمہ بیان کرتی ہے اے بابا آج کے انتظام کے بعد تو زندگی کی تعریف ہو گئی، اتنا ظلم مجھ پر پایا گیا کہ اگر زندگی کا وقت تو میرے سمجھ کر دیکھ بتاتے آج فاطمہ دنیا سے رجحت کر رہی ہے، فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے، مگر ظاہر بندے نہیں ہے، بس فاطمہ ذرا کی محبت میں متاثر ہے اور ظاہر آپ کے حوالے ہے۔ آپ کو جو فرمائے کہ فاطمہ دنیا سے جا رہی ہے، زندگی کا آخری مسئلہ آ گیا، اب وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آ گیا ہے اے علی اب قریب ہے کہ بابا کی ملاقات ہونے کا وقت آ گیا ہے، مگر مدینے کرنا چاہتے ہیں تو دنیا پر آپ سمجھ کریے گا۔ اب آج یہ بنتے محمد جلدی کا کون سی وصیت ہے؟ آواز یہ ہے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو فاطمہ کی تمنا ہے کہ تم مجھے ووٹ دے دینا، تمہیں میری کفن ہے، تمہیں مجھے کفن لگانا، تمہیں میری نماز جنازہ پڑھنا اور تمہیں مجھے دفن کرنا، اور یہ ابو الحسن کا خیال رہے کہ اگر تم میرے انتقال کے بعد تمہیں شادی کرنا تو ایک رات بچوں کے ساتھ گزارنا، ایک رات روزہ کے ساتھ، تاکہ میرے بچوں کو وہاں کے احساس کا پڑے پائے۔ بس آپ کی کلام میں شہزادی فرماتی ہے یہ دیکھو اگر راتوں میں میرا بچہ پانی کا سوال کر لے تو اسے پانی سے کیا نہ کرے گا، فوراً پانی پلا دیجیے گا۔ لوگ دنیا سے
गई। शाहजादी फातिमा ने पत्नी को किया था, अब आज ये अबू लहब देखो, जब मेरा इंतजार हो जाए मुझे कब कर दीजिएगा, मगर मुझे तिलावत कलाम पाक से महसूस रखिएगा, मेरी कब्र बरान में फौरान बंद रखिएगा। सारी कहती है कि फातिमा दुनिया से चली गई, अली ने उसको दफन दिया, रखी गए, मगर अली का ये दस्तूर था कि रोज कब्र फातिमा पर आते थे, आने के बाद तिलावत किया करते थे। और एक रोज अभी आए हैं, आने के बाद तिलावत कर रहे हैं, तिलावत करते करते कब्र फातिमा से लड़का पैदा हुआ। एक मतलब आवाज आई, ए अली, अरे तिलावत को छोड़ दो, मेरा लाल हो गए, अरे पानी तरफ कर रहा है, मैं कहूँगा ये शहजादे, अरे बच्चे की प्यार का इतना ख्याल, अरे जरा करबला में आइए, यही हुसैन है जो अपने लिए पानी नहीं मांगा बल्कि अली अकबर के लिए पानी मांगा। और मुलाकात की सदा बच्चे भी
کیا جناب ابراہیم کے سلسلے سے اللہ نے وقت نازل کی جب اللہ جناب ابراہیم کو نبی بنا چکا، خلیل بنا چکا، رسول بنا چکا، قدرت نے کہا میرے خلیل بندے ابراہیم میں تجھے اور بڑا دینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا مالک تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، بہت بچوں مالک تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، کیا عہدے کی ضرورت نہیں ہے، مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ ابراہیم میں نے تمہیں کچھ امتحانوں میں کامیاب پایا ہے، لہذا اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے جو خدا کے لیے دیتا ہوں اس لیے کہ میں نے تم کو امتحان میں کامیاب پایا۔ کہا کیا دائمی جان کے ماما میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یہ بہت توجہ، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ فوراً جناب ابراہیم نے کہا مالک سب ایک چیز اور دے دے، ابھی تک تو کہہ رہا تھا کہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، اور جب وہ سب امامت سے فائد کیا تو کہہ رہا ہے کہ ایک چیز اور دے دے۔ کہا کیا؟ یہ بتایا کہ میری نسل میں امامت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ آواز قدرت آئی لا ینال حدیث تعلیم جو ہوتا ظالموں کو نہیں ملے گا، معصوموں کو ملے گا۔ عورت اور آگے گیا ہے تاکہ یہ بیچ میں جو کھلا ہے یہ زمانہ رہنے پائے، یہ سمجھ جائے۔ ایسا ٹائم ہے اس وقت میں جو ہے مسجد کو میں کامیاب نہیں کہتا، اس لیے محمد علیہ السلام وہ ہے کہ جب روز سے پڑھا جائے تو اللہ اور رسول علیہ السلام کر رہے ہیں یہ سب بڑی کامیابی ہے اور یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لیکن آپ اللہ کی لاد و تقسیم اور چناؤں کا تعلیم ضرور ہوں، اس لیے یہ جو آپ نعرہ بھی لگاتے ہیں یا سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا بھی پروردگار ثواب ملتا ہے، اس کا بھی اللہ ثواب ملتا ہے۔ آپ جو علی کے فضائل کے معاملوں ہوتے ہیں تو یہ آپ کے نسل کی ہمارے یاسین نے مولا علی سے ضمانت لی ہے کہ وہی لوگ علی کے فضائل کو سمجھے جن کا خون کافی تجربہ ظاہر ہوگا، کافی پاکیزہ ہوگا۔ ہمارے یاسین نے میرے مولا علی سے یہی سوال کیا تھا کہ یا علی جواب اتنے فضائل ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنے مرتبے ہیں، تو پھر آپ کے بارے میں وہ شک کیوں کرتے ہیں، آپ کی نظروں کے اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو علی نے جواب دیا تھا کہ عمار میرے فضائل تم سے وہی خوش ہوگا کہ جس کا خون ہے جب وہ طاہر ہوگا تو وہ پاکیزہ ہوگا۔ کئی دلیل کے ہے کہ جب میرا مولا کیوں کی دربار میں ساتھ رہا تھا، لہو سمجھ رہا تھا، مگر علی کے فضائل کر رہا تھا، مگر علی کے فضائل کر رہا تھا۔ اللہ نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا مالک اگر تو مجھے امام بنا رہا ہے، تو مجھے امام بنا رہا ہے، منصب امامت کے فائد کر رہا ہے، تو یہ بتا کہ کیا یہ امامت میری شخص میں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ آواز قدرت آئی ابراہیم اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ اصول کیا ہے، قوانین کیا ہے؟ سب پہلا اصول یہ ہے کہ معصوم کی پرورش معصوم ہی کرے گا، پہلے معصوم نہیں کر سکتا۔
معصوم کی پرورش معصوم ہی کرے گا، غیر معصوم نہیں کر سکتا، اور معصوم کی عزت کی گواہی معصوم ہی دے گا، غیر معصوم نہیں دے گا۔ مالک اگر تیرا اصول یہی ہے کہ معصوم کی پرورش معصوم ہی کرے گا، غیر معصوم نہیں کر سکتا، کہاں قرآن میں نبی موجود ہے کہ جب جناب مریم کی پرورش کرانا ہوئی تو زکریا جیسے نبی کا انتخاب کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ زکریا بھی معصوم تھے اور مریم بھی معصومہ تھی۔ اچھا میرا مالک اگر تیرا اصول یہی ہے، قانون یہی ہے کہ معصوم کی پرورش معصوم ہی کر سکتا ہے، غیر معصوم نہیں کر سکتا، جیسا کہ زکریا نے جناب مریم کی پرورش کی ہے، تو پھر آخری نبی کی پرورش غیر معصوم سے کیوں کرا رہا ہے؟ یا تو زکریا کو بھیج دے، کہا زکریا تو زندہ نہیں ہے، اچھا اگر زکریا زندہ نہیں ہے تو عیسیٰ تو زندہ ہے، عیسیٰ کو بھیج دے، کہا جب پرورش کرنے والا ان دونوں سے بہتر نہ ہو تب تو بھیجو۔ میرے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پرورش کرنے والا نہ تو نبی ہے، نہ تو امام ہے، نہ تو معصوم ہے، کہا فرق سمجھو، نہ امامت میں زکریا کو چلے گی، نہ عیسیٰ کو چلے گی، نہ امامت میں ابو طالب سے چلے گی۔ یعنی ہر ایک مذہب والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے، جنت میں ہم جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہے۔ شیعہ بھی یہی کہتا ہے کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ میں ان سے اتنا کہوں گا کہ تم مذہب کو لے کے بحث مت کرو، تم رہبر کو دیکھو، رہنما کو دیکھو کہ کس کا رہنما کیسا ہے، کس کا رہبر کیسا ہے۔ بھائی اسلام کیا ہے؟ اسلام کسی غریب ملک کے حملہ کر دینے کا نام اسلام نہیں ہے، کسی زمین کو مارنے کا نام اسلام نہیں ہے، کسی کو پٹانے کا نام اسلام نہیں ہے، دہشت کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام ابو طالب کے کردار کا نام ہے، خدیجہ کی سیرت کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ابو طالب کے کردار کا نام ہے، خدیجہ کی سیرت کا نام ہے۔ میں سنیے گا کہ ان کے کردار کیسے تھے کہ جب مباحثے کے میدان میں نبی کو گواہی کی ضرورت پڑی، یعنی کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، تو یہ اہل بیت کو لے جا کے بتا دیا کہ دیکھو یہی ہے کہ جو صادقین ہے سچے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی سلامت کریں اہل بیت سے نہیں سمجھ میں آ سکتی، رسول کی صدیقیت کریں اہل بیت سے نہیں سمجھ میں آ سکتی، تو تم اہل بیت کو چھوڑ کے کیسے صدیق بن گئے؟ اعتراض پڑے محمد مجھے لوگوں کا رہنما بتا رہا ہوں۔ ابھی واقعہ اوپر میں شہزادی کی خدمت میں کچھ بیان کیے ہیں، تو یہ شہزادی رہنما کیا ہے؟ ہم نے یہ آیت بھی پڑھ لینا، یہ قربا ہے کیا؟ اکثر تو یہی پڑھا کرتے ہیں کہ نبی کے قرابت دار، نبی کے اہل بیت، یہ قربا اس میں تفضیل ہے اور یہ مؤنث ہے، مؤنث کا صیغہ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم قربا سے محبت کرو، تم قربا سے محبت کرو۔ اللہ کے قرابت دار تو ہو نہیں سکتے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی کے قرابت داروں سے محبت کرنا نہیں ہے۔ مالک فیصلہ کیسے ہو کہ قربا سے ہم کس کو سمجھیں؟ صاحب قرآن کی توجیہات پڑھو سمجھ میں آئے گا۔ واقع قربا اے رسول، قربا کو عطا کیجیے، تو رسول نے قربا کو کیا عطا کیا؟ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ قربا کون؟ اللہ نے مرد محبت، مرد معدت فاطمہ الزہرا کو معاملہ اللہ کو بتایا ہے۔ یہ محبت کی بڑی عجیب و غریب ہے۔
کے اوپر ہے تھوڑا سا بتا میرے مہینے سے پڑے ہیں اور کل پہلے بھی نہیں چاہیے کسی تارا بادلوں ذرا راملہ کے اپنی اللہ یہ میرا اتنی جانوں کی لگ خلیفہ میں تمہیں زمین سے خلیفہ بناؤں گا میں تمہیں زمین سے خلیفہ بنا رہا ہوں جیسے ہی قدرت نے یہ کہا اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب روح پھونک دوں تو تم سجدہ کر لینا ایک اکڑ گیا اور کہنے لگا مالک میں نہیں سجدہ کروں گا کہا کیوں علت کیا ہے وجہ کیا ہے کہا میں افضل ہوں یہ مفضول ہے کہا دلیل کیا ہے کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے میں افضل یہ مفضول بھائی اس کے بعد بھی تو اتنی عقل تھی کہ جو بتا رہا تھا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول خلیفہ نہیں بن سکتا ہے بھائی اتنی تو عقل تھی جو بتا رہا تھا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول خلیفہ نہیں بن سکتا اللہ نے کہا اتنی جا خلیفہ میں تمہیں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں فوراً فرشتوں نے اعتراض کر دیا مالک تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خریدی برپا کرے جو فساد پیدا کرے تو اسے خلیفہ بنائے گا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے فوراً اللہ نے کہا کیا جانتے ہو کہا سب ہو اور فوراً فرشتوں نے کہا جو میں جانتا ہوں اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے فوراً فرشتوں نے کہا پروردگار تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے فوراً اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر فرشتوں نے کہا نانون سب ہو کے ہم نے کہا وہ مقدس ہوتا اے پروردگار ہم تیری حمد کرتے ہیں ہم تیری تقدیر کرتے ہیں مطلب کیا ہے بھائی فرشتے یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم تیری تقدیر کرتے ہیں آدم کو خلیفہ نہ بنا ہمیں بنا یہ کہ آدم کو خلیفہ نہ بنا ہمیں بنا نانون سب ہو کے ہم نے کہا ہم تیری تصدیق کرتے تیری ہم کے ساتھ وہ مدد کو لگا اور تیری تقدیر کرتے ہیں اللہ نے کہا میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا لیکن کچھ شرطیں ہیں بھائی قرآن ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ نے کہا میں خلیفہ بناؤں گا لیکن کچھ شرطیں ہیں فوراً فرشتوں نے کہا وہ شرط کیا ہے معبود کہا ہم نے مجھے بتاؤ مجھے متنبع کرو کہ ان لوگوں کے بارے میں بھائی بات کیا کر اللہ مجھے بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں یہ اللہ کا ان لوگوں کا اس بات کی دلیل ہے وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے مجھے بتاؤ مجھے خبر دو کہ اس اللہ کے بارے میں اگر تم سچے ہو شرط بتائیے کہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اگر تم سچے ہو ان کے بارے میں نام بتاؤ یہ کون لوگ ہیں بھائی یہ شرط ہے بھائی عجیب و غریب شرط ہے اگر میں کسی بچے سے کہوں کہ تمہاری اسکول کا امتحان پاس کر لو گے تو میں تمہیں گھڑی انعام دوں گا تو یہ گھڑی کی شرط کیا رکھی امتحان میں پاس ہونے کی جب تم پاس ہو جاؤ گے تب گھڑی انعام دوں گا اللہ کیا کر رہا ہے ہم نے مجھے بتاؤ یہ اسماء اور لائن تم طالبین ان اسماء کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں ان تم طالبین اگر تم سچے ہو بھائی میں اطلاع کہوں گا فوراً فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیا لا علم لنا الا ما علمتنا اے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے بتا دیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے بتا دیا بھائی اتنا اس طرح میں پہنچا آپ کی خدمت میں کہ وہ معصوم بنا کر معصوم فرشتے ہیں جب آسمان بند پر بتاؤ گا تو کچھ نہیں ہو سکتے اب مہربان کا گھر کے پوری کرنے میں مجھے بتاؤ مجھے خبر دو کہ اسماء ہؤلاء ان لوگوں کے بارے میں ان کے اسماء مجھے بتاؤ ان تم صادقین اگر تم صادق ہو اگر تم سچے ہو فرشتوں نے ہاتھ جوڑ
ہے؟ تم نہیں بتا سکتے؟ ہٹ جاؤ. اللہ نے کہا آدم اب تم بتاؤ. آدم اب تم بتاؤ. سنیے گا آدم نے کہا معبود تو مجھے تعارف کر رہا ہے, تمہیں تعارف کرا رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں. سننے اللہ تو محمود ہے تو یہ محمد ہے, تو والا ہے تو یہ علی ہے, تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ ہے, تو احسان ہے تو یہ حسین ہے, تو احسان ہے تو یہ حسن ہے, تو وزیر الاحسان ہے تو یہ حسین ہے. اور اے میرے اللہ اگر تو عبادت کو پسند کرتا ہے تو یہ زین العابدین ہے. بھائی بہت توجہ. اے میرے اللہ اگر تو عبادت کو پسند کرتا ہے تو یہ زین العابدین ہے. اور میرے اللہ تو ہی تو کہہ رہا ہے کہ علم ہر جگہ پھیلاؤ, ہر جگہ نصیب کرو تو یہ محمد باقر ہے. اور اے میرے اللہ اگر تو صادق الوار ہے تو یہ جعفر صادق ہے. اور میرے اللہ تو ہی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ غصے کی حالت میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو, غصے کو پی جاؤ تو یہ مجھے قادم ہے. اور اے میرے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ میری مرضی سے میرا ہر بندہ راضی رہے تو یہ علی رضا ہے. اگر تو تقوی کو پسند کرتا ہے تو یہ محمد تقی ہے. یعنی آدم نے تعارف کرایا علی سے لے کے محمد سے لے کے اور آخری محمد تک آدم نے تعارف کرایا. لیکن ایک جملہ کی خدمتوں کے حوالے آپ کی طرف سے ایک جملہ ایک کو دعاؤں کا تعلیم ہو کہ اللہ نے آدم نے کہا آدم تم بتاؤ تو آدم نے تعارف کرا دیا. آدم کی نظر میں جو سب سے بلند بات تھی اس کے ذریعے تعارف کرایا. بھائی سنیے گا, آدم کی نظر میں جو سب سے بلند بات تھی اس کے ذریعے تعارف کرایا. آدم نے کیا کہا تو محمود ہے یہ محمد ہے, تو والا ہے یہ علی ہے, تو فاطر ہے یہ فاطمہ ہے. یعنی آدم کی نظر میں جو سب سے بلند بات تھی, بلند ہستی تھی, اس کے ذریعے تعارف کرایا کہ تو محمود ہے یہ محمد ہے, تو والا ہے یہ علی ہے. لیکن عجیب و غریب منزل ہے کہ جب مدینہ میں صحرا نے چادر کا گھر بنایا جبرائیل نے سوال کیا یار جو بندہ کے ساتھ بتا دے اللہ اس چادر کے نیچے نیچے کون ہے, تو اللہ نے کہا جبرائیل اس کے تعارف کراتا ہے. تو اللہ کی نظر میں جو سب سے بلند ہستی تھی اس کے ذریعے تعارف کرایا. اور بات بتاؤ آدم کی نظر میں جو سب سے بلند بات تھی اس کے ذریعے تعارف کرایا تھا. اللہ کی محمود ہے یہ محمد ہے, تو والا ہے یہ علی ہے. اور اللہ کی نظر میں جو سب سے بلند بات تھی اس کے ذریعے تعارف کرایا ہم فاطمہ تو ابوہا والدہا وبنوہا, یہ فاطمہ ہے یہ ہم جگہ کا جگہ ہے. یہاں تو اللہ کے نام تشریف کر رہا ہے. آپ مجھے اس کے لیے بتائیں گے کہ ہم فاطمہ تو یہ ہم کیا ہے جہاں کا جگہ ہے. عجیب و غریب اللہ نے تعارف کی ہے. ہم فاطمہ سب کے سب فاطمہ, سب کے سب فاطمہ ہے. چادر کے اندر ہوں تو سب کے سب فاطمہ ہے, چادر کے باہر ہوں تو سب کے سب محمد ہے. فاطمہ ہے. میرے اللہ مرکز تعارف فاطمہ کو کیوں بنایا؟ ہر جگہ تو رسول کے ذریعے تعارف کرا رہا ہے کہ انبیاء کی خلقت محمد کے اعلان سے میں نے کی ہے. کائنات کو محمد کی وجہ سے پیدا کیا ہے, کافر کو محمد کی وجہ سے امن و امان کا ذریعہ قرار دیا ہے, آپ بنایا ہے. اے میرے اللہ یہ کعبہ کی جگہ ہے, اس جگہ پر تم نے امن و امان قرار دیا ہے تو محمد کی وجہ سے قرار دیا ہے. آخر یہاں محمد کے ذریعے کیوں نہیں تعارف کرا رہا ہے یہ محمد ہے, یہ ان کی بیٹی ہے, یہ ان کے داماد ہے, یہ ان کے نواسے ہیں. فاطمہ کے ذریعے کیوں تعارف کرا رہا ہے یہ فاطمہ ہے, یہ ان کے شوہر نامدار ہیں, یہ ان کے گوار ہیں, یہ ان کے بچے ہیں. اے میرے اللہ محمد کے ذریعے تعارف کرا, یہ فاطمہ کے ذریعے کیوں تعارف کرا رہا ہے. آج مجھے علامت بتا دی ہے, خلافت پہچانوانی ہے. آج میں رشتےداروں کو بتانا ہے کہ محمد کے رشتےداروں کو پہلے بیان نہ کرنا, فاطمہ کے رشتےداروں کو پہلے بیان کرنا. محمد کے رشتےداروں کو پہلے بیان نہ کرنا, فاطمہ کے رشتےداروں کو پہلے بیان کرنا. اب سمجھ میں آیا نا کہ قربا سے محبت کرو, اس کے قربا فاطمہ کے قربا سے فاطمہ کے رشتےداروں سے محبت کرو. عجیب و غریب سمجھے سوچیے, تاریخ میں لکھا, تاریخ شاہد ہے, یہ اعلان کرتے ہیں
کہ انہوں نے دنیا میں وہ کام بھی انجام دیے ہیں جو آدمی کی سوچ سے باہر ہے، جو آدمی کی سوچ سے باہر ہے. حالانکہ اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے، اپنے کمالات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. کہ اللہ کے کل آپ کو اس کی دلیل یا اس کی نظیر ڈھونڈنا ہو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طریقے سے اہل بیت نے بھی مردوں کو زندہ کیا. ان کا اختیار دیکھیے گا، انہیں سے محبت کیجیے گا، اختیار دیکھیے. اللہ جیسا ہے ویسی ان کو بھی بنا کے بھیجا ہے، اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے اپنے کمالات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. آپ کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں پروردگار نے دعاؤں کی کتابوں میں نام ہے کہ جو معلوم فرماتے ہیں اللہ نے ہم کو اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. اس طریقے سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے تو اس کے لیے پروردگار نے منصوبہ بنایا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت دنیا میں جو کام کرتے ہیں تو اس کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کسی کام کے لیے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے پلاننگ نہیں بناتا، منصوبہ نہیں بناتا. یاسین کی آخری آیت ہے جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی. بھائی بہت توجہ، اللہ کیا کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. سورج بنانا ہوا تو بہت بڑوں کی نہیں کیا، بن جا بن گیا. یہی ہے نا ہو جا بس وہ چیز ہو جاتی ہے. دریا بنانا ہوا ہو جا بن گیا، چاند بنانا ہوا ہو جا بن گیا. یعنی اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو کہتا ہے ہو جا بس وہ چیز ہو جاتی ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن شاہد ہے کہ جب اللہ کسی چیز کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ بن جائے تو کہتا ہو جائے بس وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن جھوٹی سے جھوٹی روایت میں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ اہل بیت نے کسی چیز کو جب بنایا ہو تو کہا ہو جائے بس وہ چیز ہو جاتی ہے. صحیح دلیل یہ ہے کہ جب حاجی اسلام معاویہ نے دربار سجایا تھا اور دوسرے امام کو بلایا تھا تو تنگ بولنے والے نے دوسرے امام کو سچ بولا تھا تو امام نے یہی کہا تھا تجھے مردوں کے بیچ آتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے، تجھے مردوں کے بیچ آتے ہوئے شرم نہیں لگ رہی ہے. یہ تھوڑی کہا تھا عورت بن گیا عورت بن گیا. بھائی اور واضح کروں یہ تھوڑی کہا تھا کہ عورت بن گیا عورت، یہ نہیں کہا تھا. کیا یہی نہیں بنایا تھا؟ اس کو تو عورت بنایا تھا اور یہ عورت کو مرد بنا دیا تھا. تعلیم ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور کبھی بتاؤں آپ کو چوتھے امام کا واقعہ ہے، چوتھے امام کا واقعہ ہے. آج تم میرے مہمان بن جاؤ، کھانا کھا دو، آج میں بلاؤں گا، آج میں بلاؤں گا. امام پانی گراتے جاتے ہیں، پوچھتے جاتے ہیں بتا کیا ہے، سامنے کرنے والا کہہ رہا پانی ہے، امام نے کہا کہ ہیرا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہیرا بن جا چاندی بن جا، یہ نہیں کہا کہ ہیرا بن جا چاندی بنا، بس یہ کہا ہیرا ہے، چاندی ہے، سمندر ہے، سفید ہے. اور قریب کرو جب وہ تعلیم کے شیر تھا تو امام نے یہ نہیں کہا تھا شیر بن جا، یہی کہا اٹھو، یہی کہا اٹھو. تو امام کہیں بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ امام نے کسی چیز کو بنایا اور یہ کہا کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جائے. امام نے جیسی ارادہ کیا تھا یہ ہے بس ہو گئی، یہ ہے ہو گئی. اس کی نظیر تو یہ بھی ہے نا درجی کپڑا جو ہے وہ دل کے رکھے نہیں تھا، کیا کسی کا تمہارے پاس لے کے رہا ہے. یہ پہلے مجھے کہا دیا ہے اور پہلے سے جانتا ہوں 45 منٹ ہوں گے بس ایک چیز اور
آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کیا اہل بیت کی ذات وہ ہے ایک اللہ کی ذات ان سے محبت کیجیے اہل غیر کو حکم نہیں دیا کہ ان سے آپ محبت کیجیے ان سے محبت کیجیے ان کے اختیار میں سب کچھ ہے ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے ابھی تو طالب علم ہے اللہ نے یہ کہا نا کن فیکون ہو جا تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اہل بیت نے نہیں یہ نہیں کہا کہ ہو جا تبدیل مطلب یہ ہے ہو گئی ہے ہو گئی آج دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ حسین نے راجد کو بیٹے کہتے ہیں